ویسے تو یہ ہمارے سیارے پر سب سے عام حیاتیاتی چیز ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت بڑی عجیب ہے۔ یہ زندگی اور بے جان چیزوں کے درمیان بالکل ایک سرحد پر کھڑے ہیں۔ تو آج ہم اسی پراسرار اور دلچسپ دنیا یعنی وائرس کی دنیا میں گہرائی تک جانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو وائرس کے بارے میں ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ زندہ ہے؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ بالکل ایک بے جان پیکج کی طرح ہے جو اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی اسے کوئی ہوسٹ یعنی کوئی میزبان مل جاتا ہے تو یہ فوراً اس کے پورے سسٹم کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور پھر یہ کچھ سے سب کچھ بن جاتا ہے۔ سائنسدان اس چیز کو ایک خاص نام دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں لازمی خلیے کے اندر رہنے والا طفیلی۔ اب یہ نام تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، لیکن یہ بالکل ٹھیک بتاتا ہے کہ وائرس زندہ رہنے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے ایک زندہ میزبان پر کس قدر انحصار کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھنے کے لیے کہ وائرس آخر کام کیسے کرتا ہے، اس کو ایک بہت ہی مؤثر لیکن نقصان دہ کمپیوٹر پروگرام کی طرح سوچیں۔ اور جیسا کہ کسی بھی پروگرام کے ساتھ ہوتا ہے، ساری کہانی شروع ہوتی ہے اس کے بنیادی کوڈ اور اس کی بناوٹ سے۔ تو ہر وائرس کے بنیادی طور پر 2 یا 3 اہم حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا جینیاتی مواد یعنی اس کا کوڈ، پھر اس کوڈ کو بچانے کے لیے ایک مضبوط پروٹین کا خول جس کو کیپسڈ کہتے ہیں، اور ہاں، کچھ وائرس میں ایک باہر کی تہ بھی ہوتی ہے، ایک لفافہ جو اسے میزبان کے دفاعی نظام سے چھپانے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ جو کوڈ ہے یہ الگ الگ قسم کی پیکیجنگ میں آتا ہے۔ ہر پیکیج اپنے خاص مشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے کچھ چھڑی کی طرح یا ہیلیکل ہوتے ہیں، کچھ آئیکوساہیڈرل ہوتے ہیں جو بالکل خوبصورت کرسٹل کی طرح دکھتے ہیں، اور کچھ کی شکلیں تو اتنی عجیب و غریب اور پیچیدہ ہوتی ہیں کہ لگتا ہے جیسے کسی سائنس فکشن فلم سے نکل کر آ گئے ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ وائرس اپنی اس ساخت کو، اس بناوٹ کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ اب یہاں سے اصل ایکشن شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک مرحلہ وار حملہ ہے، ایک مکمل حیاتیاتی ہائی جیک پروٹوکول۔ یہ پورا حملہ 5 مراحل میں ہوتا ہے، بالکل ایک ماہر چور کی منصوبہ بندی کی طرح۔ سب سے پہلے منسلک ہونا، یعنی وائرس اپنے ہدف خلیے سے جا کر چپک جاتا ہے۔ پھر دخول، وہ خلیے کے دفاع کو توڑ کر اندر گھس جاتا ہے۔ اس کے بعد خول اتارنا، اپنا اوپر کا خول اتار کر اپنا جینیاتی کوڈ آزاد کر دیتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے اسمبلی، جہاں وہ خلیے کی ہی مشینری کو استعمال کر کے اپنی کاپیاں بنواتا ہے۔ اور آخر میں اخراج، نئے بنے ہوئے وائرس خلیے سے باہر نکل آتے ہیں تاکہ اس چکر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ اور یہ جو نئے وائرس کا نکلنا ہے یہ صرف اس چکر کا اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ وائرس کے واحد اور بے رحم مشن کی اصل کامیابی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس پورے پیچیدہ ہائی جیک کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اپنی زیادہ سے زیادہ کاپیاں بنانا اور نئی میزبانوں تک پھیلنا۔ یہ بقا ہے، اپنی سب سے خالص اور سب سے مؤثر شکل میں۔ اور بالکل کمپیوٹر کوڈ کی طرح ہی وائرس کی بھی الگ الگ خاندان یا قسمیں ہوتی ہیں۔ ان کو درجہ بندی کرنے کے 2 بنیادی طریقے ہیں۔ ایک تو اس بنیاد پر کہ وہ کس قسم کے میزبان کو متاثر کرتے ہیں، جیسے انسان، جانور، پودے یا بیکٹیریا، اور دوسرا ان کے جینیاتی مواد کی بنیاد پر۔ چلیں، اب یہ جو کمپیوٹر کوڈ والی مثال ہے، اس کو تھوڑا اور گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو اس حیاتیاتی عمل کو سمجھنے کا شاید سب سے بہترین طریقہ ہی یہی ڈیجیٹل مثال ہے۔ تو اس مثال میں وائرس کو اپنے آپ میں ایک نقصان دہ کمپیوٹر کوڈ کا ٹکڑا سمجھ لیں، جو خود سے بالکل بیکار اور بے جان ہے۔ اور وہ زندہ خلیہ جس کو یہ متاثر کرتا ہے وہ ہے ہمارا کمپیوٹر، ایک پورا آپریٹنگ سسٹم جس کے پاس سارے وسائل اور ساری توانائی موجود ہے، بس اس انتظار میں کہ یہ کوڈ اسے ہائی جیک کر لیں۔ ہمارے ماخذی مواد سے لیا گیا یہ اقتباس اس مثال کو زبردست طریقے سے سمیٹتا ہے۔ یہ خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی یہ کسی کمپیوٹر یعنی ایک زندہ خلیے میں داخل ہوتا ہے، یہ پورے نظام کو اپنی کاپیاں بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب صاف ہے، کوڈ اس وقت تک بیکار ہے جب تک اسے چلانے کے لیے کوئی نظام نہ مل جائے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔